إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد مہینے اور موقع کی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی کی مناسبت سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری شریف سے لے کر کے احادیث کی ساری کتابوں میں سبحان اللہ موجود ہے، وہ مکمل میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ماہ شعبان کے تعلق سے اور اس ماہ میں ہونے والی جو بدعات اور خرافات ہیں ان کا سرسری طور پر ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اب چونکہ یہ بات بھی میں نے بطور تمہید کی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی برکتوں اور سعادتوں اور رحمتوں اور بخششوں والا مہینہ ہے، جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں یہاں ذاتی طور پر اور ہم تمام لوگ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں
کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ میری آپ کی زندگیوں میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ رمضان تک، رمضان کے بعد اللہ جب تک مقدر اور اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہماری زندگیاں اللہ باقی رکھے تاکہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے 2 رمضان کس طریقے سے گزرے ہیں ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، کس پریشانی اور کس آزمائش اور امتحان کی پوزیشن میں ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے۔ دعا کریں اللہ یہ رمضان اللہ برکتوں والا بنائے، رحمتوں والا بنائے۔ مساجد جیسے اب بھری ہیں، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی حکومت کے شرائط کے، اللہ مکمل آزادی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے سال میں اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ ایک بار عطا فرماتا ہے، اور بقیہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ اس رحمت سے محروم رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایک بار یہ خیر کا مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اور آپ اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا لیں، اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں، اللہ کے مقرب اور نیک بندے بن جائیں۔ اللہ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں ورنہ اللہ انہیں اس رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ رمضان آتے آتے کتنوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، رمضان کا چاند نکلتے نکلتے کتنوں کا جنازہ پڑھنا پڑتا ہے، رمضان قریب آتے آتے ہمارے اچھے بھلے لوگ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑا کر کے دیکھیے، آپ کے بغل میں کون بیٹھا ہے، پچھلے رمضان میں کون بیٹھا تھا، آج وہ میرے اور آپ کے بغل میں نہیں ہے، میرے اور آپ کے قریب میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ جس کو رمضان کا مہینہ عطا کر دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ماہ کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا بنائے، اور اس ماہ میں ہم اور آپ بدل جائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک مہینہ اللہ اسی لیے عطا فرماتا ہے تاکہ میں اور آپ بدل جائیں۔ اور یہ بات لکھ لیجئے، جو رمضان میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا وہ 11 مہینے کیا اپنے آپ کو بدلے گا۔ یہ ایک مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں وہ رمضان کو دیکھ کر کے گزارنا ہے۔ یہ اللہ یہ مہینہ جو عطا فرماتا ہے نا، ایک مہینہ ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے گزارنا ہے اسی طریقے سے پورے 11 مہینے گزارنے اللہ اس لیے عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اس ماہ میں اپنے آپ کو بدل نہ سکے، اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے، لیکن پھر 11 مہینے ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ اس لیے یہ مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلیے۔ کیسے بدلنا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اتنا خیر و برکت والا مہینہ ہے کہ اس ماہ کا کھلے دل سے استقبال کرنا چاہیے۔ ہمارے آپ کے گھر میں آنے والے مہمان، جو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے تیاری اتنی بڑی کرتے ہیں، جو جتنا قریبی مہمان ہوتا ہے محنت اتنی زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ایک عام مہمان ہے تو فون کر دیتے بس اسٹینڈ سے چلے آؤ میرا گھر یہاں پر ہے، لیکن اگر سبحان اللہ اگر کوئی قریبی اور خاص مہمان ہے اسے لینے کے لیے جاتے ہیں، باعزت طریقے سے گھر پہ مہمان بناتے ہیں اور اتنی عزت طریقے سے اسے رخصت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ میری آپ کی زندگی میں آنے والا یہ سب سے بڑا مہمان ہے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استقبال کے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا 6 مہینے، ذرا انگلیوں پر گننا، ذرا انگلیوں پر گن لینا، 6 مہینے اللہ سے یہ دعا فرماتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک ہمیں باقی رکھنا۔ اور جب رمضان گزر جاتا تھا 6 مہینے یہ دعا فرماتے تھے اللہ رمضان میں جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ قبول فرما۔ ہمیں تو چاند شوال کا نظر آ جائے
جائے نیکیاں ہم نے کی ہے، قبول ہو یا نہ ہو یہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ سلف صالحین سبحان اللہ 6 ماہ تک یہ دعا فرماتے تھے، اللہ رمضان میں ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، عبادتیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، تلاوت قرآن ہے، نفل اعمال اللہ ہم نے جو کیے ہیں اللہ قبول فرما۔ یہ اس مہینے کا اتنا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے رمضان مہینے کا چاند نظر آتے ہی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ آئیے سب مل کر کے دعا فرماتے ہیں، اللہ اس چاند کو ایمان والا چاند بنا، اے اللہ تبارک و تعالی رمضان کو امن والا مہینہ بنا، اے اللہ تبارک و تعالی اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں اللہ اس رمضان کو خیر و برکت والا بنا۔ اور اخیر میں اللہ کے نبی کیا کہتے تھے، ربی و ربک اللہ، اے چاند تو رب نہیں ہو سکتا ہے، اے چاند تو معبود نہیں ہو سکتا ہے، تیرا اور میرا معبود یہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، ان سب کا پالنہار اور پروردگار اور رب دو جہاں وہ اللہ رب العالمین۔ پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے کہ اس ماہ کو کوشش یہ کیجئے کہ سبحان اللہ پہلے سے زیادہ اس کو کامیاب بنانا ہے۔ اب تک میری آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آئے، ہم نے کیسے گزارے ہیں، اس بار اللہ سے عہد کیجئے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کیجئے کہ پروردگارہ اب تک میں نے زندگی کے رمضان کی بہت ساری بہاریں دیکھی ہے، لیکن اے اللہ یہ وعدہ کرتا ہوں اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالی تیری تعلیمات کے مطابق اللہ گزارنے کی اللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ اللہ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کیجئے کہ اللہ اس رمضان کو تیرے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تبارک و تعالی چلنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے، اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ شام کا بھولا ہوا اگر آدمی، صبح کا بھولا ہوا اگر آدمی شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے ہیں۔ اگر ہم نے گناہیں کی ہیں، خطائیں غلطیاں کی اور یقیناً ہم نے کی ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں پروردگارہ، لیکن رمضان مہینہ آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیجئے سارے گناہوں سے۔ اللہ کیا فرماتا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام سنیے نا، کیا پیارے انداز میں اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کے کام کیے ہیں، معصیت والے کام کیے، مایوس نہ ہو، تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، معاف کرنے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ارے اٹھا کر کے دیکھیے نا، ان اللہ حی کریم، اللہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کریم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو شرم و حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں، میرے گھر میں، میرے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میری مسجد میں آ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے مانگے میں معاف نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ معافی مانگ کر کے دیکھیے، معاف کرنے والا پروردگار تیار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، نمازیں ہم نے چھوڑی ہے، مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، بے انتہا نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، نوافل روزوں کا ہم نے اہتمام نہیں کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہر مہینے 3 روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پیر جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں۔ چھوڑنے میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے یہ کام کرنا چاہیے۔ بہت سارے فرائض ہم نے ترک کیے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ چلیے اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں، اللہ استغفار
معافات طلب کرتے ہیں اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی میں تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یہ میرا آپ کا دوسرا کام ہے، رمضان مہینہ آنے سے پہلے پہلے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پروردگارہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور تیسری بات ذرا کان کھول کر کے سننا، یہ باتیں میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہیں، اور سارے لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، یہ ممبر سبحان اللہ بڑا ذمہ دار ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ سبحان اللہ، یہاں سے اللہ کے کلام کی باتیں ہوتی ہیں اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی باتیں ہوتی ہیں۔ تیسرا کام یہ کیجئے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، دلوں کو پاک کر لیجئے۔ دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں کپٹ ہے، دلوں میں عداوت ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں نفرت ہے۔ ارے ہم بغل میں کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے آپ کے بغل میں کھڑے ہونے والا مصلی ہے، سال ہاں سال تک بات نہیں کرتے ہیں، یہ نمازیں بھی اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی؟ ایسے بھی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کا درجہ پا سکتی ہے۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے گھروں کی صفائی چل رہی ہے، اچھی بات ہے، مسجد کا بھی کام چل رہا ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے گھروں کی صفائی مینٹین کر رہے، اچھی بات ہے، دلوں کو بھی صاف کر رہیں گے نا انشاءاللہ تعالی، دلوں کو بھی صاف کیجئے، دلوں کو بھی اجلا کیجئے۔ میرے آپ کے دل میں کسی کے خلاف نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، ناراضگی ہے، بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، اللہ کے واسطے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کیجئے، مرنے سے پہلے پہلے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جاؤ، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جاؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک تمہارے دل میں ایمان نہ ہو، اور ایمان کی گارنٹی یہ ہے کہ تمہارا دل صاف ہو، اور دل صاف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ السلام علیکم کو عام کرو۔ سبحان اللہ، ارے دل صاف ہوتے اس سے میاں گناہیں صاف ختم ہوتی ہیں، عداوتیں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، کہتے ہیں دب الیکم داء الامم من قبلکم الحسد والبغض ہی الحالق۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پہلے لوگوں کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی ہیں۔ کون سی بیماری ہے جانتے ہیں؟ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، وہ ترقی کر رہا ہے اسے دیکھ کر کے جلنا، وہ آگے بڑھ رہا ہے اسے دیکھ کر کے جلنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب اپنی قسمت پہ خوش رہو، سب اپنی تقدیر پہ خوش رہو، سب اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی مرضی اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جیسا چاہے رکھے۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا پہلے لوگوں کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی ہے۔ ذرا غور سے سننا، میں بات بڑی جلدی کر رہا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسد ہے اور بغض ہے، وہ نفرت ہے، وہ عداوت ہے، وہ دشمنی ہے، وہ کینہ کپٹ ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہی الحالقہ، یہ موڑ دینے والی ہے، یہ صاف کر دینے والی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے بالوں کو موڑنے والی نہیں ہے، تمہارے دین کو صاف کر دینے والی ہے، تمہاری نیکیوں کو کھا جانے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت کا دروازہ پیر اور جمعرات کو کھولا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا ذرا، کہاں یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہاں پیر اور جمعرات کو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، سوائے مشرک کے۔ مشرک کے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کرے۔ ہاں، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان دو بندوں کی معافی کا اعلان نہیں فرماتا ہے جن دونوں میں دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بول چال بند ہے، قطع کلامی ہے، تلخ
बात उसने कह दी है, उसको दिल उसका तोड़ दिया है, दिल नाराज कर दिया है। ये दोनों नमाजी हैं, ये दोनों तहज्जुद गुजार हैं, दोनों की नेकियां कबूल नहीं होती हैं, दोनों की नेकियां कबूल नहीं होती है जब तक ये दोनों, अल्लाह क्या फरमाता, उन्जुरु हादैन हत्ता यस्सलिहा, उन्जुरु हादैन हत्ता यस्सलिहा, ये दोनों मिल जाएंगे नेकियां कबूल होती, वरना नेकियां जमीन और आसमान के दरमियान में लटकी रहती है, मुअल्लक रहती है। ये बगैर तौबा के मर गए, इनकी नेकियां भी गारत हो जाती हैं। दुआ फरमाए अल्लाह मेरी इस्लाह फरमाए, आमीन कहिए ना। अल्लाह आपकी इस्लाह फरमाए, दिलों को साफ कर लीजिए, दिलों को धुल लीजिए, दिलों को उजला कर लीजिए, मैल से, कुचैल से, गीबत से, चुगलखोरी से, हसद से, बुग़्ज़ से, अनावत, दुश्मनियों से, सारी चीजों से दिलों को साफ कीजिए और रमजान महीने का इस्तकबाल कीजिए। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और तीसरी बात मेरे भाइयों ये है जो मैं कहना चाहूंगा, और दो बातें और कह करके इंशाअल्लाह बात खत्म करेंगे। आने वाले जो जुमा के खुतबात होंगे वो इंशाअल्लाह रमजान के हवाले से होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तीसरी बात ये है कि रमजान का जो महीना होता है ना, ये बड़ा ही मुख्तसर होता है, देखते देखते चले जाता, कहते कहते चले जाता, बातें होते होते रमजान गुजर जाता है, शव्वाल का चांद नजर आ जाता है। इस महीने को गनीमत समझना, होटलों में बैठ करके, चौराहों पर बैठ करके, चौकों में बैठ करके, कट्टों पर बैठ करके, मकानों के सामने बैठ करके वक्त जाया नहीं करना, वक्त जाया नहीं करना। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वक्त की अहमियत को बताते हुए सूरतुल असर को नाजिल किया। पढ़िए ना, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। और ये बात मैंने आपके सामने कभी बताई थी कि हर आने वाला सूरज ये मुझे और आपको मेरी मौत से करीब कर रहा है, आपकी मौत से करीब कर रहा है। हर निकलने वाला सूरज हम क्या समझ रहे हैं, जवान हो रहे हैं ना, अपनी कब्र के करीब जा रहे हैं, क़यामत के करीब जा रहे हैं, हश्र व नश्र के करीब जा रहे हैं। और मैंने ये बात कभी बताई थी, याद है कि नहीं है, इंसान होने के नाते भूल जाते हैं, कहने वाला भी भूल जाता है, सुनने वाले भी भूल जाते हैं। बगदाद के किसी बाजार में, बगदाद बड़ा इल्मी शहर था एक दौर में, वहां के किसी बाजार में लोग अपना सामान बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना सामान बेच रहा है। उसी बाजार में एक शख्स बेचने वाला कह रहा है कि लोगों जल्दी आ जाओ, मेरा सामान ले लो, वरना नफा तो नफा है, सरमाया भी चले जाएगा। लोगों जल्दी आओ, मेरा सामान खरीद लो, नफा मिलना तो बड़ी दूर की बात है, जो सरमाया मैंने लगाया है वो भी चले जाएगा। लोग उसके करीब गए, जाकर के देखा तो बर्फ बेच रहा था। बर्फ कैसे पिघल रहा है, मेरी और आपकी जिंदगी पिघल रही है। हर निकलने वाला सूरज ये मुझे और आपको हमारी मौत से करीब कर रहा है। इसलिए रमजान महीने को गनीमत समझना, मोबाइलों में सोशल मीडिया से अल्लाह के वास्ते दूर रहना। ये रमजान का महीना सोशल मीडिया की नजर नहीं करना, फेसबुक व्हाट्सएप के हवाले नहीं करना। 11 महीने कर लिए, माफी मांग लो, लेकिन ये महीना नहीं करना। ये महीने में आपके हाथों में मोबाइल नहीं, आपके जेब में मोबाइल, या आपके तकिए के नीचे मोबाइल, या अलमारी में मोबाइल, और आपके हाथ में कुरान होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलिए ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपके हाथों में कुरान होना, जिक्र व अस्कार के चार्ट होना, सुबह शाम की दुआएं होना, इंशाअल्लाह ताला ये इस मस्जिद मोहम्मदिया के मुसल्ली अगर ऐसे बन जाए, अल्लाह की कसम है, ये दुनिया की दुश्मन ताकतें मुझे और आपको निकलने के लिए खड़ी है। तुम्हारे जिक्र व अस्कार के सामने, तुम्हारी दुआओं के सामने ये दुनिया की असलहात, अल्लाह की कसम है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। लेकिन शर्त यह है, बन जाओ ईमान वालों। कुरान ने यही कहा, वो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। और तीसरी बात कह करके बात मैं समेट रहा हूं। अभी सहरी के मसाइल हैं, इफ्तारी के मसाइल हैं, तरावी के मसाइल हैं, सारे मसाइल हैं इंशाअल्लाह, जिन्हें हम आइंदा जुमा अल्लाह की तौफीक से, उसकी मदद से इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात हम कहेंगे इंशाअल्लाह, और बात मैं अपनी पूरी समेट लूंगा।
قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ، قرآن کا انداز دیکھیے کیا پیارا بھرا انداز ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے فقیروں کو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک حیثیت دی ہے، ایک مقام دیا کہ اے ایمان والو، اللہ نے اہل اسلام، اللہ نے ہم سے آپ سے کہا کہ اے ایمان والو، کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بادشاہ، کوئی بڑا منسٹر اگر یہ کہہ دے تم میرے بڑے قریبی ہو، میرے قریب آ جاؤ، ارے ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ اور اس پروردگار نے کہا اے ایمان والو، کیا کہا؟ انداز دیکھیے نا، دل میں پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پتہ نہیں ایمان ہے بھی کہ نہیں، اللہ نے ہمیں ایمان والا کہا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے ایمان کی نعمت اللہ باقی رکھے، ایمان کی نعمت اللہ باقی رکھے۔ ہے ایمان کی نہیں ہے، کس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے اسے ایمان والا کہا ہے۔ پروردگارہ تیری رحمت پہ قربان جاؤ، تم نے ہم فقیروں کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی منسٹر اگر ہمیں اے صاحب ادھر آ جائیے کہہ کر کے مخاطب کرے، ہمارے پیر زمین پر نہیں لگتے ہیں۔ اور وہ پروردگار نے ہم جیسے گنہگاروں سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ اللہ نے کہا کیا بتاؤں میں اس آیت کریمہ پر، یہ کتنی بڑی آیت ہے، ہم سنتے ہیں گزر جاتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے۔ اللہ نے آگے کہا کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ پریشانی آپ کے میرے گلے آ پڑی ہے، ایک مہینہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا نہ، اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں سب میں روزہ تھا، سسٹم الگ تھا، طریقہ الگ تھا، ان کے روزے بڑے ہارڈ تھے، بڑے مشکل تھے۔ آج کی اگر ان کی افطاری رہتی تھی شام کی تو سبحان اللہ کل ہی وہ افطاری کرتے تھے، سحری کا موقع نہیں ملتا تھا، اتنا ہارڈ ان کے ہاں سسٹم تھا۔ دعا فرمائیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس روزہ کو اتنا آسان کر دیا، کہاں اگر کوئی بھول چوک کر کے پیٹ بھر کر کے کھا لے اللہ نے اس کا روزہ قبول کر لیا۔ یہ انعام اللہ قربان جاؤں، یہ امت محمدیہ نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں شمار کیا اور اتنا بڑا انعام اللہ نے دیا۔ بھول چوک کر کے پیٹ بھر کر کے کھا لو، اللہ نے کہا تمہارا روزہ قبول ہے۔ اے لوگوں تم پر رمضان کے روزے ایسے فرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، اور مقصد اللہ نے بتا کر کے میں بھی بات ختم کر رہا ہوں۔ مقصد اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ جیسے دن میں کھانا حلال ہے نا لیکن رمضان میں نہیں کھاتے، دن میں پینا حلال ہے رمضان میں نہیں پیتے، ہم بستری کرنا جائز طریقے سے جائز ہے دن میں نہیں کرتے، یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ رمضان میں جیسے حلال چیزیں تمہارے لیے حرام ہو جاتی ہیں نا، 11 مہینے بھی حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ دیکھو ہم روم میں بیٹھے ہیں، آخری بات ہے، روم میں بیٹھے ہیں، تنہا ہیں، ہم نے سحری کر لیا پورے گھر والوں کے ساتھ، بیڈ روم میں ہے، سامنے گلاس رکھا ہوا ہے، پانی سے لپا لپ بھرا ہوا ہے، چاہے تو دروازہ بند کر کے توڑ سکتے ہیں روزہ، کسی کو نہیں پتا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ کا ڈر دل میں نہ، پروردگارا یہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے رب جہاں تو دیکھ رہا ہے، اس کے ڈر سے ہم افطاری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہی حال، یہی ماحول سال کے 11 مہینے بھی ہونے چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے اللہ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ رمضان کو پروردگارہ ہمارے لیے برکتوں والا بنا، ہمارے لیے رحمتوں والا بنا، ہمارے لیے بخششوں والا بنا۔ اس رمضان کی برکت سے پوری دنیا میں امن آ جائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ یہ رمضان مسلمان کیا غیر مسلم، انسان کیا حیوان، سب کے لیے رحمت ہو جائے۔ اللہ تو اس کی توفیق نصیب فرما، سب کو روزہ رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ معصوم بچے
بچے روزہ رکھتے ہیں، بڑوں کو بھی اللہ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہیلا سے بہانے سے اللہ میری آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کی مدد فرما، پروردگارہ مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کو غالب فرما، مسلمانوں کو غالب فرما، اسلام کو عزت نصیب فرما، اہل توحید کی مدد فرما، اہل توحید کی مدد فرما۔ اہل توحید کی مساجد کی کمی ہے، اللہ کئی مساجد کا انتظام فرما، اپنے غیب سے، اپنے خزانے سے، اپنے طاقت سے، اپنے قوت سے اللہ تو اہل توحید کی مدد فرما۔ پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانی دور فرما، مصیبت کے شکار جو لوگ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو جڑ سے ختم فرما۔ جو بیمار ہیں، کئی بھائیوں نے یہ دعا کی گزارش کی ہے، فلاں فلاں بیمار ہیں، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا، کسی کے رشتہ دار، کوئی نہ کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل خالی نہیں ہے مریضوں سے۔ اے اللہ سارے لوگوں کی بیماری اللہ ختم فرما۔ جو انتقال فرما گئے ہمارے والدین، ماں باپ، رشتہ دار، اعزاء اقارب، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اور آخری دعا یہ کر کے بات ختم کر رہے ہیں، ہم جیسے